السلام علیکم۔ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا میزبان محمد رضوان۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں بزم اصلاحی معاشرہ کے تمام ممبرانس کو۔ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی خوبصورت سیٹ اپ تیار کیا ہے، دینی سوالات کرتے ہیں۔ تو آج بھی ایک سیشن ہے سوالات کے اور جوابات کا۔ تو اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں علامہ مولانا محمد شفیق الرحمان صاحب کو کہ وہ آج کی جو سوالات ہیں اس کے جوابات حاصل کرنا چاہوں گا سر آپ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں وہاں جی سے؟ الحمد للہ الحمد للہ۔ امام صاحب ایک سوال آیا ہے ابھی۔ جی جی امام صاحب یہ جو مزارات میں لوگ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں مزارات میں، اس کے علاوہ چھومتے بھی ہیں، تو یہ شریعتاً کیسا ہے اس میں؟ جی مزارات پر جانا تو جائز ہے، مستحسن ہے، اور جو حالان نے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ مزارات پر جا کر سجدہ کرنا، اور وہ سمجھے کہ جناب 1 ایکڑ کی دوری پر ہوتے ہیں تو وہ مزار کی زمین کو چومنا، جی جی صحیح۔ تو یہ سب حرام ہے۔ اگر کوئی شخص مزار کو سجدہ کرتا ہے وہ تو ہے ہی حرام، اگر عبادت سمجھ کے کرتا ہے وہ تو پھر کافر ہو گیا، اگر تعظیماً کرتا ہے تو پھر حرام ہے، اور ویسے مزار کو دور سے چومنا چاٹنا شروع کر دیتا ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور حد رکوع تک جھکنا، یعنی بالکل رکوع کے حد تک جھک کر زمین کو بوسہ دینا، یہ بھی حرام ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا امام صاحب اس حوالے سے خواتین کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے حوالے سے کہ وہ بھی مزارات پہ جاتی ہیں تو جی جی بالکل، خواتین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فتویٰ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا مزارات پر جانا کیسا ہے، آپ نے فرمایا یہ نہیں پوچھو کیسا ہے بلکہ یہ پوچھو اس پر لعنت کتنی پڑتی ہے، اللہ کی، فرشتوں کی اور صاحب مزار کی لعنت پڑتی ہے۔ امام صاحب آپ سے دوسرا سوال سے یہ کرنا تھا، کیا ماں سے دودھ بخشوانا ضروری ہے؟ نہیں، ماں سے دودھ بخشوانا ضروری نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں عوام الناس میں ایک جملہ رائج ہو چکا ہے، اور ماں بھی کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی۔ ماں کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتی ہے کہ ماں کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور میں اللہ کے ہاں تمہاری شکایت کروں گا، دودھ میں نہیں بخشوں گی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماں کی چھاتی میں دودھ اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ بچے کو پلائے، اور ماں پر لازم ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور اگر کوئی بچہ تڑپتا ہے ماں دودھ نہیں پلاتی تو ماں گنہگار ہے۔ تو یہ کہنا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی، یہ بچہ کہتا ہے میں نے ماں سے دودھ بخشوا لیا ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک سوال اور آیا ابھی، چھپکلی مارنا کیسا ہے امام صاحب؟ چھپکلی مارنا حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں مار دیتا ہے تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، دوسری ضرب میں مارے گا تو اس سے کم، تیسری ضرب میں مارے گا تو اس سے کم۔ تو چھپکلی کو اگر ایک شخص ایک ہی ضرب میں مار دیتا ہے تو اس پر 100 نیکیوں کا ملتا ہے۔ اچھا امام سے ایک سوال آپ سے اور عرض کرنا تھا، عام طور پر یہ قرآن خوانی اور تیجا کی محفل وغیرہ ہوتی ہیں، تو اس میں سارے لوگ ایک ساتھ جو قرآن خوانی کرتے ہیں بلند آواز میں قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کے حوالے سے کیا نہیں، شرع قرآن خوانی ہو، تیجا ہو، 40واں وغیرہ وغیرہ، تو ان جگہ پر زور زور سے سب کا قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ حکم یہ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اگلے پر لازم ہے کہ اس کو خاموشی کے ساتھ سنے، تو ایسی محافل میں پھر چاہیے کہ ہر ایک شخص آہستہ آہستہ پڑھے تاکہ سب کی آواز اپنے اپنے کانوں تک رہے، تاکہ کسی کی آواز کسی تک نہ جائے۔ تو حضرت آپ سے ایک اور سوال عرض کرنا تھا، ایک سوال آیا، کیا بغیر وضو کے فاتحہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے بغیر وضو کے فاتحہ، اور یعنی اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو ایک دفعہ سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے دعا کر لے تو فاتحہ ہو جائے گی، اس میں حاجت نہیں۔ اچھا ایک سوال اور عرض کرنا ہے حضرت آپ سے، فٹ بال، کرکٹ میچ وغیرہ، کبڈی وغیرہ، یہ سب کھیلنا کیسا ہے امام صاحب؟ دیکھیں ہر ایک چیز کی نا 2 صورتیں ہوتی ہیں، اگر اس کو اس معنی میں لیا جائے کہ یہ ساری چیزیں کھیلنا ایک تفریحاً ہے یا ورزش کے لیے تو پھر تو اس کی اجازت ہے۔ اگر ان چیزوں کو اس طرح کھیلا جائے کہ اس کو اپنا سمجھے کہ وہ زندگی موت کا معاملہ سمجھ کر اور دن رات اسی میں مگن ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، تو وہ آپ نے جو گھٹنے بھی ننگے کیے ہوئے جبکہ سطر اس کو چھپانا لازم ہے، اور کرکٹ کے اندر آپ نے جیسے جوا لگایا ہوا ہے، کرے گا یہ کرے گا، شرط ورت، یہ ساری چیزیں پھر تو ناجائز ہے۔ ویسے اگر تفریحاً ہے یا پھر سمجھے کہ انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے، اس کے اندر مگر نماز کا وقت نہیں جا رہا، اس کے اندر بیہودہ گفتگو نہیں ہو رہی، گالم گلوچ نہیں ہو رہی، تو پھر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا لیکن امام صاحب ایک چیز دیکھا گیا ہے کہ نارملی میں نے کافی جگہ دیکھا ہے ایسی جگہ کہ بزرگ جو ہے مطلب اچھے خاصے عمر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ ڈبو وغیرہ اس طرح کی جو گیمیں چل رہے ہوتے ہیں، وہ اچھے خاصے ٹائم میں وہ کھڑے ہو کر اچھے خاصے عمر میں پہنچے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کھڑے ہو کے ڈبو وغیرہ کھیل رہے بس ہوتے ہیں، ان بزرگوں تو کو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ آج کل کے ہمارے بزرگ بھی تو ہیں ایسے، اللہ انہیں ہدایت دے، وہ ڈبو وغیرہ جو نا وہ کھڑے کے 2 گھنٹے کھیلتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر وہ مسجد کا امام جو ہے وہ قرات تھوڑی سی لمبی کر دے تو کہیں گے ہمارے گھٹنوں میں درد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جس زندگی میں آپ نے مسجد کی رونق بننی تھی آپ ڈبو کی رونق بنے ہوئے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔
سوال اور عرض کرنا تھا آپ سے، نکاح کے وقت دولہا دلہن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کلمہ شہادت یا ایمان مفصل یا ایمان مجمل پڑھیں، یہ ضروری ہے نکاح کے لیے، نکاح کے دوران؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اور اصل میں بعض قاضی جو ہے وہ پڑھواتے بھی ہیں، چلیں جی آپ کلمہ طیبہ پڑھیں یا یہ پڑھیں وہ پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھایا جا رہا ہے تو تجدید ایمان کروا رہے ہیں، یعنی زندگی میں اگر اللہ نہ کرے آپ سے کوئی کلمہ کفر بقا ہے جی جی تو نکاح جیسی سنت، عظیم سنت کو ادا کرتے ہوئے آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے، تاکہ جو اللہ نہ کرے کلمہ کفر بک چکے ہوں گے تو کلمہ طیبہ سے پھر تجدید ایمان ہو جائے گا۔ ایمان ہو جائے۔ ایمان مردوں کا عقیقہ ہوتا ہے کیا؟ مردوں کا عقیقہ نہیں ہوتا ہے، اور شکرانہ زندوں کا ہوتا زندوں کا ہے، ہوتا ہے۔ وہ انتقال کر گئے تو اب ان کے لیے عقیقہ کرنا کیا، اگر وہ بالغ تھے تو ان کے لیے پھر صدقہ و خیرات کریں بجائے عقیقہ کرنے کے، اگر نابالغ تھے تو پھر ان کے لیے عقیقہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ایک سوال آپ سے عرض کرنا تھا، بزرگوں کی تصویریں گھر پہ لگانا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں تصاویر، اولا تو تصویر بنانا ہی ناجائز اور حرام ہے، ٹھیک ہے جی، مگر علماء کرام نے اس کی گنجائش نکالی ہے موبائل کی حد تک، موبائل میں ہے تو ٹھیک ہے، مگر تصویر بنا کے پھر اس کو پرنٹ نکلوانا اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، مگر اس کی اجازت ہے جیسے پاسپورٹ سائز وغیرہ جیسے ضرورت کے لیے ہوتی ہے، باقی جو تصاویر وہ قد آدم کے جو برابر فریم میں لگا ہوتا ہے، فریم میں گھروں میں لگائی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ ہمارے یہاں ایسا ہے کہ معاذ اللہ وہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، اتنی بڑی بڑی تصویریں ہیں، اکثر دکھا گیا اور پھر وہ تصویروں پر معاذ اللہ وہ جو ہندو نہیں کرتے وہ تصویروں پر کیا کہتے ہیں مالا چڑھانا، بالا چڑھانا وہ یا اکثر فلاورس لوگ وغیرہ ہاں وہ تصویروں پر وہ ہندو والا کام کر رہے ہوتے، ہاں، تو جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، فرشتے نہیں آتے۔ اور پھر تصویریں گھروں میں لگانا چاہے بزرگ ہوں جو بھی ہو، مگر اس کی اجازت نہیں ہے، ٹوٹلی اجازت نہیں ہے۔ بالکل حرام اچھا ہے۔ امام صاحب، اس میں یہ بھی سنا ہے کہ مطلب جیسے جانوروں کی تصویر وہ لگا سکتے ہیں، نہیں، جانوروں کی تصویر بھی نہیں، یعنی جاندار کی تصویر بالکل نہیں لگا بالکل نہیں سکتے لگا سکتے۔ جی۔ ٹھیک۔ کھانا کھاتے وقت روٹی کے 4 ٹکڑے کرنا یہ کیسا ہے؟ یہ کوئی حکمت ہے یا پھر اس میں کیا جی ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ آج میں نے اتفاقاً افسر کوئی درس میں بھی بیان کیا ہے، تو یہ سنت نہیں ہے، یعنی ہم جو روٹی کے 4 ٹکڑے کرتے ہیں نا اس کو کہتے ہیں یہ سنت ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت نہیں ہے، اچھا یعنی آپ اگر 4 کرنا چاہیں 4 کے بجائے 8 کریں 16 کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ جو عمل ہے نا اس کو ہم سنت کا نام نہیں دے سکتے، کیونکہ سنت جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے آپ کے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہوگا، رسول اللہ نے ایسا کیا ہوگا، رسول اللہ نے ایسا کیا ہوگا، جب ایک عمل اللہ کے رسول سے ثابت ہی نہیں ہے تو اس کو پھر ہم حضور کی سنت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ بھلے اس کو آپ 4 کے بجائے 8 12 جتنے بھی کر لیں مگر اس کو سنت نہ کہیں، سنت نہ کہ۔ سنت نہ کہیں۔ اچھا حضرت، ایک سوال اور آپ سے عرض کرنا تھا، اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جہیز کے جو سامان ہے یہ واپس لینا ہے، لیا جاتا ہے یا لے سکتے ہیں؟ اس میں کیا حکم ہے شریعت؟ اگر اللہ نہ کرے کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر یہ کہہ کہ جناب یہ جو جہیز کا سامان ہے واپس نہیں ملے گا وغیرہ وغیرہ، ایسا نہیں ہے، وہ عورت کی ہی ملکیت ہے تو عورت اپنا سامان واپس لے سکتی ہے، شرعاً اس کو حق ہے۔ اچھا اچھا۔ قرآن مجید اگر خدا نہ خواستہ اگر ہاتھ سے گر جاتا ہے امام صاحب، تو یہ ایک نارملی ایک کہا جاتا ہے کہ مطلب اس کے برابر جو نا آپ وہ نکال لیں چاول یا آٹا، اس کے لیے کفارے کے طور پر نکال لیں تو آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو یہ کیا حقیقت ہے اس میں؟ جی جی، اس کی حاجت نہیں ہے، یعنی اصلاً دیکھیں کوئی بندہ تو معاذ اللہ مسلمان جان بوجھ کر تو کوئی گراتا ہی نہیں ہے، ایسے ٹھیک ہے، غلطی سے الماری میں رکھتے ہوئے اٹھاتے ہوئے گر گیا ہے تو اس پر یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے، اگرچہ اس پر بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، ظاہر ہے بھول چوک پر تو اللہ کرم فرماتا ہے، معاف فرماتا ہے، پھر بھی علماء کرام فرماتے ہیں اگر آپ نے کچھ دینا ہی ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں، مگر یہ درست نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک ترازو میں قرآن رکھا، دوسرے ترازو میں چینی رکھ رہے ہیں، دوسرے ترازو میں آٹا چاول، یہ درست نہیں۔ درست جو آپ صدقہ خیرات کرنا چاہیں خود سے کر دیں، مگر یہ کہنا کہ جناب یہ اس قرآن کو یہ اس کے تولنا، برابر تول کر مطلب نہیں یہ درست نہیں ہے۔ جماعت میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کر جانا یہ کیسا ہے؟ یہ بالکل منع ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو اور اپنے اوپر اطمینان کو لازم کرو، یعنی دوڑ کر نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سے تم گھر سے چلے ہو تب سے تم نماز ہی میں ہو، اسلام کیا کہتا ہے کہ دوڑو نہیں، اللہ نہ کرے آپ اگر گر جاتے ہو چوٹ لگ جاتی ہے تو اسلام کو آپ کی جان بڑی عزیز ہے، آپ کیوں دوڑ رہے ہیں؟ جو رکعت رہ گئی تو رہ گئی، جو مل گئی تو پالو۔ اگر کوئی نماز میں ہنستا ہے، زور سے ہنستا ہے، تو اس سے کیا نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ اگر نماز میں زور سے قہقہ مار کے ہنسے گا تو اس سے نماز بھی ٹوٹے گی اور وضو بھی ٹوٹے گا، اور اگر قہقہ مار کے نہیں ہنستا تو پھر اس سے صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سوال عرض کرنا تھا امام صاحب، عورتوں کے مخصوص ایام میں نماز جو چھوٹ جاتی ہیں، جو روزے جو چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے دنوں میں، اس کے بعد میں کیا اس کو ادا کرنا لازمی ہے؟
عورت پر مخصوص ایام میں نماز کی قضا نہیں ہے، نمازیں معاف ہیں، روزہ معاف نہیں ہے۔ روزے معاف نہیں ہیں۔ ہاں، یعنی اگر عام دنوں کے اندر بھی عورت مخصوص ایام میں آ جاتی ہے تو نمازیں جتنی بھی رہتی ہیں وہ تو معاف ہیں، مگر روزے معاف نہیں ہیں، کیونکہ نمازوں کی قضا کرنا عورت کے لیے مشقت کا سبب ہے، اور روزوں کی قضا کرنا مشقت کا سبب نہیں ہے۔ سال میں ایک ہی دفعہ روزے آتے ہیں، اور اگر روزے چھوٹیں گے تو عورت کے 8-10 اتنے روزے چھوٹیں گے، اور 11 مہینے میں 8-10 روزوں کی قضا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر نماز فاسد ہو جائے تو سلام پھیرنا کیسے ہے؟ سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نماز میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی ہے، اب اس کے لیے بندہ یوں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر جانے، جب آپ کی ہوا خارج ہوگی اب سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے، آپ وہیں سے نکل کے وضو خانے میں چلے جائیں وضو کرنے کے لیے۔ نماز سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے امام صاحب، نماز میں اگر ٹوپی گر جاتی ہے تو اٹھانا مناسب ہے یا پھر ایک دفعہ اٹھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ابھی آپ کی ٹوپی گئی تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھائیں گے، دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے اٹھا کے پہن لی تو ٹھیک ہے، اب بار بار گر رہی ہے تو پھر اٹھانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ کی ٹوپی ہے یہ ایسی جیسے ہماری یہ ٹوپی ہے، اب یہ اگر نماز میں گر جائے تو ایک ہاتھ سے نہیں پہنی جائے گی، اس کو ہم نے دونوں ہاتھوں سے پہننا ہوگا۔ اب جب گر گئی تو گری گئی ہے، اب جیسے آپ کی ٹوپی وہ ایک ہاتھ سے بندہ پہن سکتا ہے تو ایک دفعہ ایک بار کی اجازت ہے کہ ہاں، وہ پہن اب بار بار گری تو پھر چھوڑ دیا جائے، اٹھایا نہ جائے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ تو نہیں رکھتے لیکن وہ افطار کے ٹائم میں وہ افطار باقی روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کے افطار کرتے ثواب کی نیت سے، تو یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اولاً تو جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر روزہ نہ رکھ کر پھر یہ کہنا کہ جناب میں روزہ افطار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے افطاری کا ثواب ملے گا، تو کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ ایسے ظالم کو تو وہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور پھر کہا جناب میں تو روزہ افطار کرنے سے جا مجھے ثواب ملے گا، اللہ کی پناہ۔ تو ایک آپ سوال عرض کرنا تھا، عید کے دن کون سے امور سنت مستحب ہے؟ جی، عید کے دن جو ہے سنت اور مستحب امور یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو اس دن نماز فجر بجماعت پڑھی جائے، نماز فجر کے پڑھنے کے بعد پھر غسل کیا جائے، نئے کپڑے پہنے جائیں، خوشبو لگائی جائے، زیر ناف کے بال صاف کیے جائیں، بغل کے بال صاف کیے جائیں، ہو سکے تو حجامت بنوا لی جائے، اور تیل لگایا جائے، اچھے نئے کپڑے پہنے جائیں۔ اگر عید الفطر ہے تو کھجور کے ساتھ صبح کا آغاز کیا جائے کھانے کا طاق عدد میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر عید الاضحیٰ ہے تو کوشش کریں کچھ بھی نہ کھائیں، اپنی قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی آپ افطار کریں، یعنی کھانے کا آغاز کریں۔ اور پھر عید گاہ کے لیے پیدل چل کے جائیں، سواری پہ جانے سے بہتر ہے کہ آپ پیدل چل کے جائیں، اور جس راستے سے جائیں وہ راستہ تبدیل کر کے آئیں واپسی۔ ہاں، اور راستے میں تکبیریں کہتے ہوئے جائیں، مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، اور لوگوں سے ملیں تو معانقہ کریں، گلے ملیں، ہاتھوں کو گرم جوشی کے ساتھ ان سے مصافحہ کریں، یعنی یوں سمجھیں کہ مسرتوں کا اظہار کریں کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ چلیے، جزاک اللہ امام صاحب۔ اب آج کے سوالات کا سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ باقی ناظرین جو ہیں جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام، وہ ہمارے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے۔ دین کا کام ہے، دین کے کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔